السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ بہت ہی سبق آموز، ایمان افروز پوسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز اس ایک مشہور شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے۔ ایک طائفہ اپنے کوٹھے پر بڑی دھوم دھام کے ساتھ بیٹھی ہوئی اپنی ناجائز خواہش کی تکمیل کے لیے لوگوں کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر اس کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے جس مرد سے وہ چاہتی ہے اسے بلوا کر اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کروا لیتے، اور اس کے حسن کے چرچے اس وقت کے حساب سے چہار دانگ عالم میں پھیلے ہوئے تھے۔ ایک اللہ کا ولی، عبادت گزار، عابد، زاہد، صائم الدہر، شب بیدار آدمی جب اس کے حسن و جمال کے تذکرے سنتا ہے تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اس عورت کے حسن کا تھوڑا سا نظارہ کر کے آؤں۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، آیا اور اتنا کچھ رقم جمع کی، اتنا جمع پونجی اکٹھی کر لی کہ جس سے اس کی یہ خواہش پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ چلتے 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 پہنچ آیا اس کے کوٹھے پر، اس کے محل کے اندر، اس کے روم کے اندر۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان انتظار کرنے والوں میں بیٹھ گیا۔ عورت کی نظر اس پر پڑی تو دیکھا کہ یہ بھی آج اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اچانک وہ جو اللہ کا ولی تھا، عابد تھا، زاہد تھا، شب بیدار تھا، اس کا ضمیر جاگا اور اس نے کہا چند لمحے کے لیے اگر میں گناہ کے اندر ملوث ہو گیا تو میری ساری پچھلی عبادت پر پانی پھر جائے گا، لہذا میں اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں۔ دل ہی دل میں ملامت ہوئی، اٹھا اور جانے لگا۔ اس طائفہ نے آواز دے کر بلایا کہ اے اللہ کے نیک بندے، یہاں تو جو بھی آیا ہے وہ تو کچھ نہ کچھ میرے حسن کا نظارہ کر کے گیا ہے، اور اپنی خواہش کی تکمیل کیے بغیر آج تک میرے محل سے، میرے کوٹھے سے کوئی نہیں گیا۔ یہ آپ پہلے انسان ہیں جو اپنی خواہش کی تکمیل کیے بنا جا رہے ہیں۔ فرمایا بس میرا ضمیر مطمئن نہیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ جب وہ اللہ کا نیک بندہ اس کے روم سے، اس کے محل سے، اس کے کوٹھے سے باہر نکل آیا، اب اس عورت کے اندر غیرت جاگی، اس عورت کے دل کے اندر ندامت پیدا ہوئی کہ اگر ایک بندہ میرے حسن و جمال پر تھوک کر پاؤں کی ٹھوکر سے مجھے اڑا کر چلا گیا ہے
اللہ کی محبت کے اندر تو مجھے اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا ہے، تو میں کیوں خود بھی اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاروں اور دوسروں کو بھی جہنم کے گڑھے کے اندر داخل کرنے کا سبب بنوں۔ لہذا وہ توبہ طیب ہونے کے لیے فوراً اپنی مجلس برخاست کی اور پہنچ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جگہ پر جہاں آپ وعد و نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک آدمی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ جاؤ وہ مشہور زمانہ طائفہ، وہ مشہور زمانہ بدکار زناکار عورت اللہ کے حضور توبہ طائب ہونے کے لیے آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی کو میرے پاس لے آئیے تاکہ اللہ کے نبی مجھے توبہ کروا کر مجھے پاک کر دیں۔ حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر تھے، بھرے مجمع کے اندر جا کر اس اللہ کے نیک بندے نے جب اس عورت کا پیغام دیا تو حضرت موسیٰ چونکہ جلالی تھے غضب ناک ہو گئے، فرمایا جاؤ اس عورت سے کہو آپ کی توبہ کسی صورت قبول نہیں۔ یہ عورت روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور دل کے اندر ندامت کے آنسو بہا رہی ہے کہ اے میرے مولا، میں اتنی بری ہو چکی ہوں کہ تیرے ہاں میری توبہ بھی قبول نہیں۔ پھر یہ دھیمے دھیمے چلتے چلتے اس عابد کا پتہ پوچھتی ہے، اس زاہد کا پتہ پوچھتی ہے، اس حسن کو ٹھکرا دینے والے شخص کا پتہ پوچھ کر جب اس کے گھر گئی، پتہ چلا کہ وہ اپنی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ جو ہی وہ عبادت سے فارغ ہوا، اسے پیغام دیا گیا کہ وہ عورت جس کے حسن و جمال کے پورے جہاں میں تذکرے ہیں، جس کے حسن و جمال کو آپ پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر واپس چلے آئے تھے، وہ عورت آپ کو ملنے کے لیے آئی ہے۔ اب اس اللہ کے نیک بندے نے جب اس عورت کو دیکھا تو یہ تو بے ہوش ہو گیا، کہنے لگا وہاں تو میں بچ بچا کر آ گیا تھا، یہ کیا بڑا کہ وہی مصیبت پھر میرے گلے پڑ گئی۔ یعنی یہاں مجھے خراب کرنے کے لیے، میرے ایمان کو خراب کرنے کے لیے یہ تو یہاں اٹک، اب میرا کیا بنے؟ اللہ کی قدرت کہ اسی وقت اس عابد کی وفات ہو گئی، وہ اس دار فانی سے کوچ کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی والدہ سے پوچھا گیا کہ میں تو توبہ طائب ہو کر ان سے نکاح کے لیے آئی تھی، اب یہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو اب میرا کیا بنے گا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی ہے، اگر وہ آپ سے شادی کے لیے مطمئن ہو جائے تو فبیہا۔ بہرحال بات آگے بڑھی، اس طائفہ عورت کا، اس زانیہ بدکار عورت کا جب یہ توبہ طائب ہو گئی، اس کا نکاح اس عابد کے عبادت گزار کے دوسرے بھائی سے کر دیا گیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس طائفہ کے بطن سے، اس طائفہ کے پیٹ سے 7 بیٹے پیدا ہوئے، 7 بیٹے، اور وہ 7 بیٹے اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے عبادت گزار اور بہت بڑے شب بیدار بنے، اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اسے کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے ہٹ کر اپنی رضامندی والی،
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والی خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔